ایک شخص نے شہر بصرہ کی بازار میں ایک جنازہ دیکھا، جس کو دیکھ کر کے اس کو بڑی حیرت اور تعجب ہوا۔ حیرت اس لیے ہوئی کہ شہر بصرہ بہت بڑا شہر تھا، اور جہاں بھی وہاں سے جو بھی جنازہ نکلتا اس کے ساتھ پبلک ہوا کرتی تھی، لوگ ہوا کرتے تھے۔ پر یہ جنازہ اکیلا جنازہ ایسا جنازہ تھا کہ اس جنازے کے پیچھے پبلک نہیں تھی، نہ لوگ تھے، صرف 4 آدمی کاندھے پر اٹھا کر کے اس کے جنازے کو لے کر کے چل رہے تھے۔ جب جنازہ لے کر کے چل رہے تھے، اس نے دل میں سوچا یہ کون ہے، کس کا جنازہ ہے جس کے ساتھ کوئی نہیں ہے، صرف اور صرف 4 لوگ ہیں جو کاندھے پہ رکھ کر کے اس کے جنازے کو لے کر کے جا رہے ہیں۔ تو یہ من میں سوچا کہ میں بھی اس جنازے کے پیچھے چلتا ہوں، دیکھتا ہوں آخر کار معاملہ کیا ہے۔ پیچھے پیچھے ہو لیا۔ جب قبرستان پہنچے اور اس کو دفن کر دیا گیا، دفن کرنے کے بعد جب وہ لوگ چلے گئے تو اس شخص نے آگے بڑھ کر کے دیکھا اس قبر کے پاس ایک عورت ہے، جو عورت بیٹھی ہوئی ہے، اور اس عورت کو جب اس نے دیکھا تو وہ عورت مسکرانے لگی، مسکرائی۔ اس شخص نے پوچھا آپ کون ہیں اور آپ کی مسکرانے کی وجہ کیا ہے، آپ کیوں مسکرا رہی ہیں؟ اس عورت نے کہا یہ جو قبر کے اندر مردہ لیٹا ہوا ہے یہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا بیٹا ہے، اور یہ بیٹا ہے مگر اس کے ساتھ جنازے میں کوئی نہیں۔ اس کی ایک وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ میرا یہ بیٹا بڑا بد کردار تھا، لوگوں سے لڑتا جھگڑتا، یہاں تک کہ اس نے کسی سے بنا کر کے نہیں رکھی۔ تو یہ کئی دن سے بستر پر پڑا ہوا تھا، تو اس کو احساس ہوا کہ میں مرنے والا ہوں، تو اس نے مجھ سے وصیت کی، مجھے بلایا، کہا ماں میرے قریب آؤ، میری وصیت ہے، اور وصیت یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں تو لوگوں میں اعلان نہ کیا جائے، لوگوں کو بتایا نہ جائے، کیونکہ اگر لوگوں کو بتایا جائے گا میرے دفن میں تو وہ آئیں گے نہیں، الٹا وہ لوگ ہنسیں گے اور مذاق بنائیں گے۔ کسی کو مت بتانا، صرف میرے جنازے کو لے جا کر کے قبرستان میں دفن کر دینا، اور میرے پاس جو یہ انگوٹھی ہے جس پہ کلمہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس انگوٹھی کو میرے انگلی میں ڈال کر کے مجھے دفنا دینا، اور میرے چہرے پر اپنا قدم رکھ دینا، اور قدم رکھ کر کے یہ کہنا کہ میں تجھ سے راضی ہو گئی ہوں، مولا اب تو بھی راضی ہو جا۔ اتنا کہا میں مسکرا اس لیے رہی ہوں کہ میں نے جب اس کی قبر پہ پیر رکھا اور میں نے کہا کہ میں تجھ سے راضی ہو گئی، مولا تو بھی راضی ہو جا، تو اندر قبر سے میرے بیٹے کی آواز آتی ہے، اور بیٹا کہتا ہے ماں اب تو گھر چلی جا، اب تو گھر چلی جا، میں نے اپنا مقام دیکھ لیا ہے، اور اللہ نے مجھے اپنا آخری مقام دکھا دیا ہے، اور اللہ نے میرے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک ماں کو اللہ نے کتنا بڑا مرتبہ دیا۔ سوچیں آپ، سوچیں، دماغ لگائیں کہ ہم اگر اپنی ماں کو راضی کر لیتے ہیں، ادھر ماں راضی ہوتی ہے، ادھر رب کائنات راضی ہو جاتا ہے، اور اس کا پلٹ یہ ہے کہ اگر ادھر ماں ناراض ہو گئی تو ادھر خدا ناراض ہو جاتا ہے، اور جب خدا ناراض ہو جاتا ہے پیارے، تو نہ دنیا ہماری کامیاب ہوتی ہے، نہ کبھی ہماری آخرت کامیاب ہوگی۔